اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے کل ایک بیان جاری ہوا جس کی آخری لائن میں لکھا گیا تھا "The 2-week ceasefire does not include Lebanon" اور اس کے بعد لبنان پر اب تک کے سب سے خطرناک حملے ہوئے۔ نیتن یاہو نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ لبنان میں 10 منٹ کے اندر 100 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے یا نہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت شروع ہوئی جب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی آخری ڈیڈ لائن سے قبل ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں درخواست کی کہ ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کی جائے۔ اس پوسٹ میں وزیراعظم پاکستان نے لفظ ایوری ویئر لکھا جو انتہائی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ میں شامل تمام فریقین خطے میں جہاں جہاں حملے کر رہے ہیں وہ فوری طور پر روک دیے جائیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کی اس درخواست کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ ایران کا 10 نکاتی پروپوزل معاہدے کے لیے ایک قابل عمل بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے صدر ٹرمپ خطے میں جاری حملے روکنے پر راضی ہوئے کیونکہ وزیراعظم پاکستان کی درخواست میں یہ نکتہ شامل تھا اور ایران کے اسپیکر باقر کالیباف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پروپوزل میں یہ نکتہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ ٹویٹ سامنے آتی ہے جس میں واضح الفاظ میں لبنان کا ذکر کیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایران اور امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت جنگ بندی کر رہے ہیں اور اس میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے اس بات سے انکار کیا اور لبنان پر حملے کیے۔ پاکستان چونکہ اس معاملے میں بطور ثالث کام کر رہا ہے اس لیے وزیراعظم پاکستان نے ایک بیان جاری کیا جس میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا اور اسے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ایران نے بھی ان حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا ورنہ ایران اس جنگ بندی سے دستبردار ہو جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی اب لبنان میں جنگ بندی سے انکار کر رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے گزشتہ رات میڈیا کو بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں لبنان میں جنگ بندی شامل نہیں ہے۔ عالمی سطح پر اس خلاف ورزی پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جنگ بندی مؤثر نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل پاکستان کی ثالثی میں امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہفتے کی روز ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوگا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لبنان پر حملے جاری رہے تو پاکستان کیا پوزیشن لے گا اور ایران کیا فیصلہ کرے گا۔